السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج وزیر اطلاعات اور وزیر داخلہ نے ایک اہم الزام لگایا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم کو بھیجے جانے والے دھمکی امیز پیغامات بھارت سے بھیجے گئے تھے۔ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی طرف سے فیک پوسٹ کی گئی جس میں نیوزی لینڈ ٹیم کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ کیا کہا فواد چودھری صاحب نے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 17 سپٹمبر کو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے، رپورٹڈ کریڈیبل تھریٹ، اور انہوں نے 17 تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح 10:30 بجے اس خواہش کا اظہار کیا، 10:30 11 بجے، کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی جو ساری انتظامیہ ہے، وہ ایجنسیز، سب لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ وہ تھریٹ ہم سے شیئر کریں کہ تھریٹ آخر آپ کو ملا کیا ہے۔ اور ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ جو اسپیسیفک تھریٹ ہے جو ان کو ملا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اگر وہ ٹیم چلی بھی گئی ہے تو تھریٹ تو موجود ہے نا، تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس تھریٹ کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر سکیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم چلی گئی ہے اور آپ تھریٹ یہاں پہ موجود ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ وہ اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد انگلش کرکٹ بورڈ پر ہر جانے کا دعویٰ کریں گے، چونکہ اس کے بعد انگلش کرکٹ ٹیم نے بھی جو پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنی تھی ان سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے پروگرام کی ٹیم نے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے اہلکاروں سے ان کا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور برطانیہ نے اس معاملے پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح فیک ایڈریسز کے ذریعے جو ہے دھمکیاں دی گئیں اور ایک نیوزی لینڈ کے پلیئر کی جو بیوی ہیں ان کو بھی دھمکی دی گئی، تو کیا اس وجہ سے نیوزی لینڈ ٹیم نے جو اپنا ایک کرکٹ میچ کھیلنا تھا اس وجہ سے منسوخ کیا؟ لیکن پہلے کوئکلی میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ یہ بتاتا چلوں تاکہ ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کے علم میں بھی ہو کہ آج سے چند ماہ قبل آپ کے علم میں ہے کہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آئی جس میں پتا چلا کہ 750 کے قریب بھارت نے ویب سائٹ بنا رکھی جس میں وہ پاکستان کے اگینسٹ مواد شیئر کرتے ہیں اور پھر اس پاکستان مخالف مواد کو فیک سوشل میڈیا پہ معروف لوگوں کے ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹس بنا کر وائرل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا جب TTP کا مظاہرہ چل رہا تھا تو یہاں پہ احمد آباد سے ہزاروں ٹویٹس ایک وقت کے اوپر لانچ کیے گئے اور یہ تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان میں کوئی خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ جی، اس کے اوپر آپ نے تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی، مگر چونکہ آج موضوع نیوزی لینڈ ٹیم کا ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں ذرا میں کیونکہ اس سے سیکوینس آف ایونٹس ہیں جو کہ ان کا تسلسل جاری ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ احسان اللہ احسان کے نام سے فیس بک کے اوپر ایک جعلی ID بنائی جاتی ہے اگست کے تیسرے ہفتے کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے وہ سنڈے ٹائم کے ابھینندن مشرا جو ہے ان کے جو سنڈے گارڈین ہے اس شو کے اوپر ایک سٹوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد فوری بعد 24 اگست کو جو مارٹن بپٹل ہیں جو اوپنر ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم کی، ان کی وائف کو ایک فیک ای میل جی فاروق صاحب، یہ تفصیلی جو چیزیں ہم نے اپنے نیوز بلیٹن میں بھی کچھ ہی لمحے پہلے بتایا۔ بالخصوص سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہی وجہ تھی کہ نیوزی لینڈ ٹیم نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جو کرکٹ میچ ہے اور کرکٹ سیریز ہے اس کو منسوخ کر دیا؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر یہ جو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نیوزی لینڈ کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے انہوں نے کلیئرنس کی تو نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں پر آئی۔ اس کے بعد انہوں نے پریکٹس بھی یہاں پہ کھیلے، لیکن اس کے بعد جو آخری ای میل وہاں پر انٹرپول ویلنگٹن کو کی گئی جو حمزہ آفریدی کی فیک ID بنائی گئی، تو وہاں پر ان کے پتا چلا کہ یہ بھی بھارت کی ID ہے اور VPN یوزر کے سنگاپور کا اس کے اوپر ایڈریس دیا گیا ہے، اس پہ بھی یہی دھمکی لگائی۔ لیکن نیوزی لینڈ نے ہمیں بس صرف سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی پرٹیکولر انفارمیشن نہیں شیئر کی کہ کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے، لیکن انہوں نے اسی چیز کو بنیاد بنا کے جی ہماری ٹیم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے لہٰذا ہم جو ہے وہ میچز نہیں کھیلیں گے۔ اور یہ جو آپ کی فائنڈنگز ہیں جو آج فواد چودھری صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے بھی عوام کے سامنے رکھی، کیا آپ نے یہ 5 آئیز کو فراہم کی یا نیوزی لینڈ کو فراہم کی کہ جی اس بنیاد کے اوپر شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی انٹیلیجنس الائنس کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ان تک پہنچائی؟
دیکھیں یہ تمام چیزیں تو جو ہے وہ آج ہم سامنے لے آئے ہیں، اس کو ہم ICC کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اس کو ہم دنیا کے جو عالمی فورمز ہیں ان تمام فورمز کے اوپر سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے جو بھارت ہے وہ اب کرکٹ کو بھی بیچ میں لے آیا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا، کرکٹ کو بھی منسلک کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر کرکٹ کی بحالی سے پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، انٹرنیشنل پلیئرز یہاں پر آئیں گے، کھیل کے میدان آباد ہوں گے، جہاں سے وہ پاکستان کے بارے میں ایک اچھا تاثر لے کے جائیں گے۔ آپ کھیلوں میں کرکٹرز بھی کلامی معاف فاروق حبیب صاحب، چونکہ آپ وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں، ایک اہم خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی تاکہ وہ UN جنرل اسمبلی نیو یارک چلے جائیں، یہ درست ہے؟ دیکھیں ابھی تو میرے پاس ابھی آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، میرے وہ ابھی نالج میں نہیں ہے، میں نہ اس کو کنفرم کر سکتا ہوں نہ رد کر سکتا ہوں اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو چیک کر کے جو ہے وہ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ اور کوئی خاص وجہ کہ وزیر اعظم UN جنرل اسمبلی کے جو اجلاس ہے اس میں نہیں تشریف لے کے گئے خود؟ دیکھیں یہ تو ورچوئل اجلاس ہو رہا ہے اس بار، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ورچوئل اس میں شریک ہوں گے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تو گئے ہیں۔ دیکھیں وہ ہندوستان کے وزیر اعظم صاحب تو اور بڑے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، مودی صاحب ہم نے ان کو تو نہیں فالو کرنا، ہم نے تو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے اور اپنا ٹائم دیکھنا ہے کہ اس کو پرائم منسٹر صاحب کیسے بیٹر جو ہے وہ یوٹیلائز کریں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے بنیادی طور پہ، جب اس قسم کا معاملہ ہو تو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے بھی کہ ہماری پاس بہت ایشوز ہیں پالیٹکس کرنے کے حوالے سے، ہمارے پاسپورٹ کی عزت کے حوالے سے، تو آج آپ نے حقائق بھی دیکھ لی ہے کہ کس قسم کی جو ہے وہ ہمیں بھارت کی جانب سے جنریشن وارفیئر کا جو ہے وہ سامنا ہے، اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہے، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی سب لوگ جو ہے وہ سنجیدہ گفتگو کریں، وہی بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، فاروق حبیب صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے، اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ فیک نیوز کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے پاکستان میں سیکیورٹی خدشات ان کے مطابق انہوں نے یہاں پہ پیدا کیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی شواہد ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد میں نور مقدم کے خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، جس میں اسلام آباد کے شہریوں نے آج بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا ہے۔ مقدم کے والد شوکت مقدم نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نور مقدم کا کیس پاکستان کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا، وہ صرف نور کے لیے نہیں نکلے بلکہ پاکستان کی خواتین کے لیے نکلے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ملزمان کو پھانسی دی جائے۔ کل ناظرین نور مقدم کیس کی سماعت بھی ہوگی اور اس کیس کو جلد منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ان کے والد نے مطالبہ کیا ہے۔ جس طرح سے پولیس کام کر رہی ہے، کیا آپ کے لیے صحیح طریقے سے کوآپریٹ کر رہی ہے کہ نہیں، آپ مطمئن ہیں؟ جی، پولیس اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے اور پوری ڈیوٹی کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے صحیح کام کر رہی ہے، انشاءاللہ کرتے رہے گی۔ آپ کو کسی قسم کا خدشہ ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ چھوٹ کے چلے جائیں گے، یا پورا یقین ہے کہ یہ کیس کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا؟ مجھے پوری امید ہے، آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، اور انشاءاللہ جو ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کیس کو، اور مجھے پوری امید ہے کہ جو ہے یہ جو ملزم ہے اور جو دوسرے لوگ اکمپلسز ہیں ان کو جو ہے ملزم کو تو جو ہے ایگزامپلری پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ میں نے ترجمانی کی تھی ساری پاکستانی قوم کی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیتھ سینٹنس ملے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ساری پوری پاکستانی قوم کہہ رہی ہے۔ اور شاید اسی لیے آپ یہاں پہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ارینج کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، کیونکہ میری بیٹی تو چلی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی اور بیٹی ایسے سامنا نہ کرے۔ ناظرین، نور مقدم کے والد ہم سے بات کر رہے تھے اور ان کے خاندان سے اظہار یکجہتی کے لیے نوجوانوں کی بڑی تعداد جس میں خواتین بھی شامل تھیں، انہوں نے بھی شرکت کی۔ کہ خواتین کی آواز باہر تک نہیں آتی، یہ کیس کو صرف اس طرح کی لائم لائٹ صرف اس وجہ سے نہیں مل رہی کیونکہ یہ نور ہے۔ یہ نور کا کیس اور کافی خواتین کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے گا، جن خواتین کی آواز نہیں ہے، جو مارجنلائز کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں، موسٹ امپورٹنٹلی مائنورٹیز، فیمیلز ہو ڈو ناٹ ریئلی ہیو اے وائس، ڈومیسٹک وائلنس کے لیے، یہ سب کے لیے ہے۔ اینڈ نور وڈ ہیو وانٹڈ دیٹ۔ آئی ڈڈ ناٹ نو نور، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ بھی یہی سب کچھ چاہتی ہوگی۔ تو ہم آج جو اکٹھے ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ ہوئے ہیں کہ کم از کم تاریخ کے جو حوالے ہیں ان کو نہیں دہرایا جائے گا۔ یہ جو مقدمہ ہے اس کو جس طریقے سے وحشیانہ طریقے سے نور کو قتل کیا گیا،
یہ اب مقدمہ سالوں سال نہیں چلے گا. ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے منطقے جہاں تک پہنچے گا، اور نہ صرف جو قاتل ہے بلکہ جو اکمپلسز ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے کو فیسیلیٹیٹ کیا یا اگنور کیا یا اس بےایمانہ قتل کو ہونے دیا، ان کو بھی سزا ملے گی. تو آج بنیادی طور پہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد تو یہی ہے، ایک سولیڈیرٹی ود دا فیملی، اینڈ دین ایک عدالت کو ہی بتانا، حکومت وقت کو ہی بتانا کہ ہم اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہم کھڑے ہیں فیملی کے ساتھ، اور جب تک یہ مقدمہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا ہماری سپورٹ اس فیملی کو حاصل رہے گی. ڈپلومیٹ عبدالباسط ہم مجھ سے بات کر رہے تھے. ناظرین، خواتین پر مظالم کی جو داستان ہے بڑی لمبی ہے. جنوری 2018 میں زینب کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوتا ہے اور بعد میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کیس کے ملزم عمران علی کو اکتوبر 2018 میں پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے، پر اس کے بعد بھی بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعات میں کمی نہیں آتی. انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ اگر عورتوں کے خلاف مظالم کو ختم کرنا ہے تو پھر قانونی نظام میں بہتری لانی ہوگی اور پولیس کی ٹریننگ کرنی ہوگی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے قوانین کو نافذ کرنا ہوگا. اس کے لیے کوئی شارٹ ٹرم جو ہے سلوشن وہ موجود نہیں ہے. ناظرین، ادھر وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم اسلام آباد سے آپ کو لے کے جائیں گے واشنگٹن. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد پھر سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان کل جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے آن لائن خطاب کریں گے. عمران خان اپنے خطاب میں اہم عالمی امور پر اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کریں گے اور وہ افغانستان میں استحکام کے لیے بھی تجاویز دیں گے. اس سال اقوام متحدہ کے اجلاس کا موضوع کورونا وائرس سے بحالی، پائیدار تعمیر نو، لوگوں کے حقوق کا احترام اور موسمیاتی تبدیلی ہے. وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ہیں اور شاہ محمود قریشی نے کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں سخت سوالات کا سامنا کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے جو صرف افغانستان کے ساتھ منسلک نہ ہوں. کیا کہا انہوں نے اور کس قسم کے سوالات کیے گئے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Our engagement has often been narrowly framed, dictated either by short-term security interests or the imperative to deal with a common challenge. We want to break out of this pattern. ہمیں امریکہ سے براہ راست جوائن کریں گے ڈان نیوز سے منسلک صحافی انور اقبال صاحب جو اس دورے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ انور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جو بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی ہے اس کے اوپر ان سے سخت سوالات افغانستان کے حوالے سے بھی کیے گئے. کیا سوالات کیے گئے اور کس طریقے سے انہوں نے ان کا سامنا کیا؟ دیکھیں، یہ جو اجلاس ہوا اس کے علاوہ 2-3 پریس کانفرنسز بھی بک کر چکے ہیں. اس میں ایک بات واضح ہوگی کہ ہمارا فوکس کوئی بھی ہو، اس وقت دنیا کا فوکس افغانستان ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دو طرفہ تعلقات پہ بات کریں، کشمیر پہ بات کریں، لیکن لوگ یہاں سننا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں کیا کر رہا ہے. امریکی جو کام انہوں نے بار بار کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک ملٹی گروپ حکومت بنائے، انکلوسیو گورنمنٹ بنائے جس میں دوسرے لوگوں کو بھی نمائندگی ہو، وہ عورتوں کے حقوق کی جو ہے وہ پاسداری کرے اور جو دیگر ہیومن رائٹس ہیں وہ دلوائے افغان عوام کو. تو یہاں جو اس وقت ماحول ہے، ماحول یہ بن رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ یا پاکستان امریکہ کے ساتھ اور دیگر کنٹریز کے ساتھ مل کے کام کرے تو وہ طالبان کو اس بات پہ تیار کر سکتا ہے کہ وہ اپنے پالیسی میں کچھ اپنے رویے میں کوئی نرمی لائیں اور اپنی حکومت کو وسیع کریں. اس وقت تو سارا پریشر اس بات پر ہے ہم پہ. مگر جس قسم کی ملٹی ڈائمینشنل ایک ریلیشن شپ پاکستان چاہتا ہے، آپ نے بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو صرف افغانستان کے زمرے سے دیکھ رہا ہے. یہ بتائیے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں اور ان کی ملاقات، یہ امکان ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی صدر بائیڈن سے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں آئے اور کس قسم کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کا نہ آنے کا فیصلہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے، اس لیے کہ اس وقت آ کے اپنے آپ کو آپ ایکسپوز کرتے. اس وقت امریکہ میں خاص طور پہ میڈیا میں بہت آپ سمجھ لیں ایک ذرا
ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، غصہ پایا جاتا ہے افغانستان کے کولیپس پہ. تو اس وقت اگر وزیر اعظم بھی آتے تو ان کو بھی سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا افغانستان پہ، اور پاکستان کی بات اور پاکستان کا ایجنڈا جو ہے پیچھے رہ جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی کو جو پھر جو کچھ یہاں ویلکم ملتی یا ملے گی، کیونکہ وہ تو آ ہی رہے ہیں، تو وہ اس سے خواہ موازنہ کیا تھا ان کا پاکستان میں، اور پھر ایسا لگتا جیسے کہ ان کو انڈیا کے مقابلے میں ان کو اتنی اہمیت نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ وہ نہیں آئے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کے لیے امریکہ میں ماحول سازگار نہیں ہے. کیا توقعات ہیں پاکستان سے دنیا کو، خاص طور پہ امریکہ کو؟ اس وقت چونکہ ہمارے وزیر خارجہ موجود ہیں امریکہ کے اندر، کس قسم کی میٹنگز ان کی ہوئی ہیں، اہم میٹنگز ہوئی ہیں، کن میٹنگز کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے انور صاحب؟ دیکھیے نا، سب سے اہم میٹنگ تو ظاہر یہی ہوگی، چلیں وزیر اعظم نہیں مل رہے ہیں لیکن امریکی وزیر خارجہ تو مل سکتے ہیں نا ہمارے وزیر خارجہ سے. وہ اب تک نہیں ہوئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگی، ہو سکتا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک پوری میٹنگ دیں، ہو سکتا ہے پوری میٹنگ نہ دیں اور کسی ملٹی فورم، اس پہ کسی ملٹی گروپ فورم میں مل لیں ان سے. تو وہاں کیونکہ اب تک یہ بات واضح نہیں کہ امریکی وزیر خارجہ بھی ملیں گے یا نہیں، گرچہ ملاقات ممکن ہے مگر واضح نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں جو باقی جو یوزول ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ نے ای یو کے ریپرزنٹیٹیو سے کر لی، ناروے کے وزیر خارجہ سے کر لی، وہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں دو طرفہ میٹنگ. اچھا، ایک دو طرفہ میٹنگ اور ہوتی تھی پہلے جو بڑی اہمیت کی حامل ہوتی تھی، جس میں سارے دلچسپی لیتے تھے، بین الاقوامی میڈیا بھی وہ ہوتی تھی. پاک بھارت کی وزیر خارجہ لیول پہ ہمیشہ یو این میں میٹنگ ہوتی تھی، میں 22 سال سے کور کر رہا ہوں، اب 2-3 سالوں سے وہ بھی نہیں ہوتی. تو اس میں تو پھر اگر آپ ناروے سے میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں تو ظاہر ہے جس قسم کی گفتگو ہوگی اس میں تو کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے بین الاقوامی میڈیا کو. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے ایک طریقے سے وزیر اعظم نے دانشمندانی کا ایک فیصلہ کیا کہ جی وہ امریکہ نہیں گئے، اور اس لیے جو سخت سوال کیے جا رہے ہیں وہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب ہی اس کا جواب دے رہے ہیں. جو پاکستان کا ایک موقف ہے کشمیر کو لے کے، اس کے لیے جو آڈینس ہے وہاں پہ وہ ریسیپٹیو ہوگی کہ نہیں ہوگی، چونکہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. دیکھیے، اس دفعہ تو افغانستان نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. کشمیر کا مسئلہ آپ ریز کریں گے OIC کے کانٹیکٹ گروپ میں، اور وہاں آپ کی حمایت میں ایک ریزولوشن بھی پاس ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب سعودی وزیر خارجہ انڈیا گئے پچھلے ہفتے، تو اس میں جنہوں نے گفتگو کی اس سے بھی ایک بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ سعودی عرب بھی اس پہ کوئی آپ کے حمایت میں بڑا کوئی اسٹرانگ پوزیشن بڑی نہیں لے گا. تو اس وقت کیونکہ اس وقت ساری دنیا کی ساری گفتگو جو ہو رہی ہے افغانستان پہ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ وزیر خارجہ کا دورہ ناکام ہے یا پاکستان پٹ گیا، بلکہ اس ایک افغانستان میں جو پچھلی گورنمنٹ کے کولیپس اور طالبان کی آمد سے خاص فضا پیدا ہوئی ہے، جس میں ایون جو طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وضاحت پاکستان سے مانگی جا رہی ہے. اور پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چاہے بھی تو بہت ساری چیزوں پہ طالبان کو مجبور نہیں کر سکتا. مثلا ملا عمر جو پاور تھے تو پاکستان ان کو مجبور کر کے جو ہے اپنی سرحد کو بھی تسلیم نہیں کروا سکا. تو اس لیے اس وقت کوئی بھی پاکستان کے لیڈر ہو، اگر وہ آ کے اپنے آپ کو خواہ پیش کر دے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ، تو وہ ایک خودکشی والی بات ہے. انور اقبال صاحب، کیا دنیا اس موڈ میں ہے، خاص طور پہ امریکہ، کہ طالبان حکومت کو ریکگنائز کریں، ان کو لیجیٹیمیسی دیں اور ان کو اقوام متحدہ میں جگہ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اس وقت تو اس اسمبلی میں تو یہ نہیں ہوگا. اس کے اب اگلے سال تک اگر کوئی فضا بن جاتی ہے، کیونکہ جب تک طالبان اپنی حکومت کو ایکسپینڈ نہیں کرتے، دوسروں کو شامل نہیں کرتے، جب تک لوگوں کو خواتین اور دوسرے جو ہیومن رائٹس ایشوز ہیں ان پہ ایشورنس نہیں ملتی، اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ بین الاقوامی برادری اور امریکہ طالبان کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا. ناظرین، انور اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت بین الاقوامی برادری اور امریکہ نہیں چاہتے کہ طالبان حکومت کو وہ ریکگنائز کریں، ان کو لیجیٹیمیسی دیں، اور شاید اقوام متحدہ میں بھی ان کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا، کم از کم اس اسمبلی میں اس سال ان کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا. واشنگٹن سے ہم آپ کو لے کے جائیں گے براہ راست کابل. ہمارے ساتھ جڑے ہی رہیے گا اور آپ کو ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। अब वाशिंगटन से आपको लेके चलते हैं काबुल। अफगानिस्तान की जो मुश्किलात है नाजरीन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान दुनिया से बिल्कुल कट के रह गया था और कुछ इलाकों में खवातीन को दफ्तरों में काम करने से रोक दिया गया है और लड़कियों को तालीम पर पाबंदी भी लगा दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान की 5 लाख आबादी मुल्क से निकल जाएगी और हमसाया मुल्क से दरख्वास्त की है कि वो अपनी सरहदें इनके लिए खोल दें। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए महाजिरीन के मुताबिक मौजूदा साल के शुरू में ही 4 लाख से जायद अफगानी जो हैं वो मुल्क छोड़ चुके हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद भी अफगानियों की एक बड़ी तादाद मुल्क से निकल चुकी है। वजीर आजम इमरान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी का इम्कान है। बड़ा इंसानी बहरान हमारा सबसे बड़ा खदशा है, जिसकी वजह से महाजिरीन का मसला पैदा होगा। दूसरा, अगर अफगानिस्तान में शमूलियती हुकूमत नहीं बनती और बात खाना जंगी तक पहुंचती है, अगर वो तमाम धड़ों को शामिल नहीं करते तो खाना जंगी का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान काबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बात हो रही है जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की और पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं दुनिया की भी और दुनिया भी ये चाहती है कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो जहां पे मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मिल के वो हुकूमत बने। जहां आप बैठे हैं काबुल में, वहां पे जो इस वक्त अबूरी हुकूमत बनी है उसके अंदर ज्यादातर तालिबान के हार्ड लाइनर्स हैं। अभी तक कोई खातून भी नहीं है, कोई माइनॉरिटी से नहीं है। क्या उम्मीद है आपको जब आप तालिबान से बातचीत करते हैं बराह रास्त कि क्या वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना पाएंगे? देखिए, गुज़िश्ता 1 महीने से अब कुछ ज्यादा का अरसा हो गया, 15 अगस्त से जब से यहाँ पे गुज़िश्ता हुकूमत गई थी और तालिबान दाखिल हुए थे काबुल में, तो उसके बाद 8 सितंबर को तालिबान की इंतजामिया ने अपनी एक अबूरी हुकूमत या अबूरी इंतजामिया या अबूरी कैबिनेट जो है वो अनाउंस की थी और आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान में मामूलात जो हैं, कारोबार हुकूमत नॉर्मल होता जा रहा है। कारोबार हुकूमत शुरू हो चुका है और तमाम मिनिस्ट्रीज और तमाम डिपार्टमेंट्स काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह कहा था, इस तरह दुनिया भर से मैसेज जो अफगान हुकूमत को, अफगानिस्तान को यही रहा है कि अगर अफगानिस्तान में हमने देरपा अमन और इस्तेहकाम की तरफ जाना है तो इंक्लूसिव हुकूमत, इंक्लूसिव सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप का क़याम जरूरी है। इस सिलसिले में इंटरनेशनल कम्युनिटी की अफगानिस्तान से एंगेजमेंट भी जारी है। नहीं, बिलखुसूस मैं पाकिस्तान की एंगेजमेंट के बारे में पूछ रही हूँ क्योंकि आप एक अहम ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, आप अफगानिस्तान को, काबुल को अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान का बराह रास्त कोई राब्ता हुआ है तालिबान के साथ इस हवाले से, और पाकिस्तान क्या एफर्ट्स कर रहा है कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो हकीकत में तश्कील में आए और तालिबान जो है इसको अमली जामा पहनाए? देखिए, मैं यही बता रहा था आपको कि हमारा राब्ता सबसे पहले यहाँ कतर के वजीर खारजा आए थे जो उनका पहला राब्ता था। उसके बाद अभी कल और आज के दिन में 21 और 22 को 3 ममालिक के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें पाकिस्तान, चीन और रूस, इन तीनों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव या स्पेशल एनवॉयज यहाँ पर आए थे और हमारी बड़ी डिटेल्ड एंगेजमेंट हुई है तीनों कंट्रीज की इकट्ठी अफगान तालिबान की क़यादत से, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, जो टेररिज्म से रिलेटेड यहाँ पे मसाइल पैदा हो सकते हैं, और हुकूमत के अंदर इंक्लूसिव गवर्नेंस जो है इस पे बड़ी डिटेल में बातचीत हुई है, बड़े फ्रैंक तरीके से बातचीत हुई है। और अफगान तालिबान ने भी बड़े भरपूर तरीके से इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो अफगानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव हुकूमत ही कायम करना चाहते हैं। उनकी जो मौजूदा काबीना है उसमें जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो उज़्बक हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ताजिक हैं और दीगर और भी कैबिनेट मेंबर्स ताजिक हैं। कता कलामी माफ मंसूर साहब, बात यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान की इंगेजमेंट हुई है दीगर मुमालिक के साथ मिलके, तालिबान की आला क़यादत के साथ, मगर जिन लोगों ने तालिबान की मदद की थी जिस तरह कि अब्दुल्ला, हामिद कारजाई, इनको कोई जगह नहीं मिली इस वक्त अबूरी हुकूमत के अंदर, बल्कि उनसे जो इतलात हैं और मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनसे उनके घरों से सिक्योरिटी भी तालिबान ने रिमूव कर दी है, हटा ली है। तो
آپ کو کیا امید ہے؟ ول طالبان واک دا ٹاک یا صرف یقین دہانی تک کی بات جاری ہے؟ دیکھیں، دیگر ممالک، انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ یا افغانستان کی دیگر قوتوں کے ساتھ یہ بات تو ایمفیسائز کر سکتی ہے کہ ان پرنسپل انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، لیکن گورنمنٹ میں کون لوگ ہونے چاہیے یا کون نہیں ہونے چاہیے، یہ ڈیسیژنز جو ہیں یہ ہمیں افغانستان کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے، افغانستان کی قیادت اور افغانستان کے سیاستدانوں کے اوپر، کیونکہ باہر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے یا کسی بھی اور ملک کی طرف سے، خواہ وہ پاکستان ہو، چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، ان کی طرف یہ کہنا کہ یہ والے صاحب حکومت میں ہونے چاہیے اور یہ والے نہیں، درست مگر انڈیکیشن کیا ہے کہ جی وہ انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جائیں گے؟ چونکہ اس وقت جو طالبان آئے ہیں اور انہوں نے فتح حاصل کی ہے، دے آر آن اے وننگ ویو اور دے آر ان اے یوفوریا، تو وہ کیا آپ کی چین کی، روس کی، امریکہ کی بات سنیں گے انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے؟ چونکہ اس وقت باہر سے بیٹھے ایسے لگ نہیں رہا۔ دیکھیے، جو اپنی حکومت کا سٹرکچر ہے یا فارمیشن ہے یا ایکسپینشن ہے، یہ تو ان کا اپنا ہی کام ہے، لیکن ان معاملات پر جو ہماری ڈسکشن ان سے ہوئی ہے اس میں انہوں نے بالکل اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ عبوری انتظامیہ اناؤنس کی ہے۔ کچھ لوگ ہیں دوسری کمیونٹی سے، ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، اور وہ کل انہوں نے جو کیبنٹ میں ایکسپینشن کی ہے اس میں پنشیر کے بھی سے منسٹر آف کامرس لیے ہیں، ایک اور تاجک کو بھی کیبنٹ میں لیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ تقاضا کرتے ہوئے ان کے ساتھ، لیکن یہ چیز تو افغانز کے اوپر ہی چھوڑنی ہوگی کہ وہ کس طرح کی انکلوسیوٹی کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں اس معاملے کو لے کر۔ مگر جو ایک توقعات ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، خاص طور پہ امریکہ کی، آپ کو لگتا ہے کہ طالبان اس پہ پورے آ جائیں گے؟ انہوں نے آپ سے جب بات ہوئی ہے آپ کی تو انہوں نے آپ کو کس قسم کی یقین دہانی کرائی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو یا تعمیری قسم کی انگیجمنٹ جاری رکھے۔ افغانستان کے اندر جس طرح آپ نے بیان بھی کیا ابھی کہ کافی سیریس کرائسس پیدا ہوا ہے ان حالات کی وجہ سے جو گزشتہ 1-1.5 ماہ میں پیدا ہوئے۔ یہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس، فوڈ کی اور دیگر جو اسینشل چیزیں ہوتی ہیں ان کی شارٹیج پیدا ہونی شروع ہوئی ہے، اور کنٹریز، پاکستان اور دیگر کنٹریز ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی دے رہے ہیں۔ پھر ویسٹ نے، امریکہ نے ان کے $10 بلین کے جو بینک میں ایسٹس فریز کر دیے ہیں، اس کی وجہ سے اکنامک کرائسس بھی آ گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انگیجمنٹ میں کنڈیشنز لگانے کی بجائے ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے تحت آگے بڑھنا ہوگا کہ جس میں دونوں سائیڈز ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشن بھی کا بھی اظہار کریں، لیکن ساتھ ہی انٹرنیشنل سپورٹ بھی جاری رہنی چاہیے، کیونکہ افغانستان کے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ کیا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جب پورا ریجن کرے گا، خطہ کرے گا، تب ہم کریں گے، مگر کیا پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پہ آمادہ کرے گا کہ طالبان کی حکومت کو لیجیٹیمیسی دی جائے، ان کو اقوام متحدہ میں جو ہے جگہ دی جائے؟ دیکھیے، تسلیم کرنا جو ہے نا، یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک امیڈیٹلی کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک یہ ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں شاید نہیں ہوگا۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ پروسیس شروع ہوا ہے ہیومینیٹیرین انگیجمنٹ سے، پھر اس میں آگے اکنامک اور ڈیولپمنٹ انگیجمنٹ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے شعبوں میں انگیجمنٹ ہے، اور پھر جیسے جیسے یہ انگیجمنٹ بڑھے گی یہ چیزیں ریکگنیشن کی طرف بھی، فارمل ریکگنیشن کی طرف بھی رخ بھی لے سکتی ہے۔ اس وقت بھی ایز وی اسپیک یہاں پہ افغانستان میں 10 سفارت خانے، تو 10 کے قریب سفارت خانے موجود ہیں فل فلیجڈ ایمبیسڈر لیول پہ، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ جی، قطع کلام معاف امبیسڈر صاحب، جو آپ نے سفارت خانوں کا نام لیا، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، بہت سارے ایسے افغان مہاجرین ہیں یا افغان شہری ہیں جو اس وقت افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، خاص طور پہ خواتین جو وہاں کے آرٹسٹ ہیں۔ کیا پاکستان کی جو اس وقت ایمبیسی ہے وہ بند ہے، اور کیا ویزا ایشو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ چونکہ سرحدوں کی طرف سے یہ کہا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، UNHCR کی طرف سے، کہ پاکستان کو اپنی سرحد کھولنی چاہیے تاکہ جو لوگ وہاں پہ جن کی زندگی کو خطرہ ہے وہ وہاں سے نکل سکیں۔ پاکستان کی ایمبیسی کابل میں اور پاکستان کے قونصلیٹ، 4 قونصلیٹ جلال آباد، قندھار، مزار شریف اور ہرات،
یہ کام کر رہے ہیں اور ویزے بھی ایشو کر رہے ہیں. ہم بھی ڈیلی بیسس پہ ویزے ایشو کر رہے ہیں اور ایک فکس نمبر آف ویزا تک ہم ایشو کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اور بارڈر کے اوپر کراسنگز میں بھی سپن بولدک کے اوپر کراسنگ اوپن ہے, تورخم کے اوپر کراسنگ اوپن ہے, لیکن لمیٹڈ نمبرز کراس کرتا ہے اور اس کی پرمیشن منسٹری آف انٹیریئر سے دی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے سفیر افغانستان میں منصور احمد خان براہ راست ہمیں کابل سے جوائن کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ, اور بتا رہے تھے کہ کیسے انکلوسیو گورنمنٹ پاکستان بھی چاہتی ہے کہ طالبان بنائیں افغانستان کے اندر. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کیا افغانستان کے اندر طالبان یہ انکلوسیو گورنمنٹ بنا پائیں گے کہ نہیں, مگر جو ایمبیسڈر صاحب ہیں وہ پر امید ہیں اور کہتے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ براہ راست باقی دنیا سے بات کر رہے ہیں اور اس طرف بڑھ رہے ہیں. ناظرین, منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.